بہت سارے یوٹیوبرز آج کل پاکستان کا جو نیریٹو ہے نیگیٹو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے جو نئے یوٹیوبرز ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اس طرح کے پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب ہے. پاکستان ایک پھولوں کا گلدستہ ہے کہ پاکستان میں مائنورٹی کے ساتھ عام جو میجورٹی ہے ان سے زیادہ اچھا سلوک اور زیادہ اچھا جو ہے وہ برتاؤ کیا جاتا ہے. السلام علیکم, میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حق چینل. سامعین کرام, آج ہم یہاں پر موجود ہیں منمیت سنگھ صاحب کے پاس. یہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور ہمارا ان کے پاس آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بہت سارے یوٹیوبرز آج کل پاکستان کا جو نیگیٹو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا مینورٹیز کو, اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں ہے, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارا صرف یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں بڑے کامیاب بزنس مین ہیں پاکستان میں. تو آئیے سے بات کرتے ہیں. جی کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ سنیں وسیم بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے میری بات سن تو لی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ایک رواج بن گیا ہے. جو پاکستان میں یوٹیوبرز ہیں وہ چند پیسوں کی خاطر وہ کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو نیگیٹو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں؟ جی ہم ماشاءاللہ پچھلے کوئی 10 سال سے لاہور میں ہی بزنس کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں وسیم صاحب کہ آپ حق چینل کے نام سے آپ ایک چینل چلا رہے ہیں. تو میری بھی 100% کوشش ہے, بلکہ 120% کوشش ہے کہ میں حق اور سچ کی بات ہی کروں. تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم انڈیا کو یا کسی اور کنٹری کو ہم نے نیچا دکھانا ہے. ہم ہمیشہ سے ہی حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آج بھی میں حق اور سچ کی بات ہی کروں گا. بہت شکریہ. تو جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو شاید چند پیسوں کی خاطر اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں, سو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور چونکہ پاکستان ایک پھولوں کا گلدستہ ہے جہاں پہ آپ کو ہر رنگ, ہر نسل اور ہر فرقے کے لوگ جو ہے وہ آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ, ایک ہی سطح پر اور ایک ہی طریقے سے جو ہے آپ ان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے. سو میں بہرحال سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ ایک ایکویلٹی ہوتی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایکویلٹی نہیں ہے. ایکویلٹی اس طرح سے نہیں ہے کہ یہاں پہ مائنورٹی کو بجائے کہ ان کو دبایا جائے یا ان کے ساتھ کچھ زیادتی کی جائے, مائنورٹی کے ساتھ عام جو میجورٹی ہے ان سے زیادہ اچھا سلوک اور زیادہ اچھا جو ہے وہ برتاؤ کیا جاتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنے بھی ہمارے جو نئے یوٹیوبرز ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اس طرح کے پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب ہے. بالکل بالکل سردار جی, آپ نے بالکل صحیح یہ بات کی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان میں بزنس کب سے کر رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ تقریباً کوئی لگ بھگ 10 سال ہو گئے لاہور میں, اور اس سے پہلے ہمارا جو بزنس تھا وہ پشاور میں تھا. سو ہمیں آج تک کوئی اس طرح کی جو ہے وہ پرابلم درپیش نہیں. باقی یہ ہے کہ آپ ایون جہاں بھی رہیں, چاہے یو ایس اے ہو چاہے یو کے ہو, پرابلمس تو آپ کو ہر جگہ پہ آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں وہ تو ہر جگہ پہ ہے, بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ٹارگیٹ کیا جائے. آپ کو مائنورٹی کی وجہ سے یا آپ کے مذہب کی وجہ سے آپ کو ٹارگیٹ کیا جائے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی آپ یہاں پہ کوئی ظلم یا اس طرح کی کوئی پرابلمس ہیں. اچھا, آپ سے ایک چھوٹا سا سوال اور کروں گا. کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ پاکستان میں آپ کے ساتھ ہوا جس سے آپ کا دل دکھا ہو؟ جی بالکل, ضرور ایک ایسا واقعہ ہے میرے مائنڈ میں. آج سے کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ننکانہ صاحب میں یہاں پہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے نومبر میں. سو وہاں پہ جو تھے وہ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا, انڈین کو, وہ مارکیٹ میں نا ایسے ایموشنل ہو کے, جس طرح کہ بندہ روتا ہے تو اس طرح ایموشنل ہو گیا, اور مجھے نا بڑا دکھ ہوا کہ پتہ نہیں کوئی پرابلم ہو گئی ہے, کسی نے ان کو کچھ کہا ہے. میں ساتھ جا کے میں نے پوچھا, میں نے کہا ویر جی کی ہوا تھانوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ویر جی بڑا دکھ ہوا ہے. مجھے بھی بڑا دکھ ہوا کہ پتہ نہیں کوئی پرابلم ہوگی ان کو. سو میں نے جب ان سے ڈسکس کیا, وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم پاکستان آ رہے تھے تو آنے سے پہلے ہمارے جو نیبر تھے انہوں نے ہمیں بہت ڈرایا کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں, آپ واپس ہی نہیں آئیں گے, آپ کو مارا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. سو کہتے ہیں ہم ڈر تو بہت گئے, لیکن چاہتی کہ نئی دفعہ جانا ہے, جیسے بھی انہوں نے ننکانہ صاحب جانا ہے ایک دفعہ. سو کہتے ہیں وہ ہم نے جیسے ہی بارڈر کراس کیا, اب آگے بھی پولیس والوں کی گاڑی ہے, پیچھے بھی, ہم اور زیادہ ڈر گئے, آپ پتہ نہیں یہاں سے گولی آنی ہے یہاں سے آنی ہے. سو بہرحال وہ شام کو پہنچے ننکانہ صاحب اور صبح وہ نکلے ہیں. باقی وہاں پہ بہت ڈرا دیا گیا تھا.
अच्छा, तो वो भी डरा हुआ था क्योंकि एक इमेज इस तरह का बनाया गया है बिल्कुल और ऐसे ये कर दिया प्रोपेगेंडा है, Propaganda, ठीक है। और exactly. अच्छा, और इस प्रोपेगेंडा को हम नहीं खत्म करेंगे तो भाई कोई नहीं आने वाला। Exactly. तो वो कहते हैं मैं अगले दिन मार्केट गया, मैंने लोगों का बिहेवियर देखा, लोगों का प्यार देखा, लोगों का बर्ताव देखा। अब जहाँ पे खाने की चीज़ें ले रहे हैं वो नहीं पैसे ले रहा हमसे, जहाँ पे कोई कपड़ा परचेज़ कर रहे हैं वो नहीं पैसे ले रहा, ऑटो को पैसे दे रहे हैं तो ऑटो वाला कह रहा है वीर जी रहने दो कोई गल नहीं। तो कहते हैं मुझे दुख ये हो रहा है कि हमें क्या दिखाया जा रहा है और एक्चुअल में क्या है। तो ये मेरे लिए भी एक ऐसा इंसिडेंट था जो शायद मैं और मेरे लिए खुशी की बात भी थी कि जिस तरह का इमेज वहाँ पे दिखाया जाता है उस तरह कुछ है नहीं। तो ये सब मेरे जितने भी मीडिया के दोस्त हैं ये आप सब पे डिपेंडेंट है कि आप सच दिखाना कि हाँ सच दिखाना चाहिए। सो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हक चैनल के नाम से जो एक चैनल चला रहे हैं और हमेशा से आपने हक सच की बात की है और हक सच को ही आपने लोगों के सामने रखा है। सो मैं भी बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आपके चैनल के थ्रू मैं ये मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।